اوپر سے اللہ فرمائیں گے میرے بندے بندے کو بہت خوبصورت زندگی مبارک ہو. کدھر؟ فی جنت عالیہ، اونچی شان جنت میں. اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے کہ ایسے پھل تمہارے سروں کے اوپر لٹکے ہوئے ہوں گے. کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، بما ہنیئا، مزے کے ساتھ. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کمائی کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ بیماری کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پکانے توڑنے چھیلنے کے بغیر. مزے کا کیا مطلب ہے؟ پیو پیشاب نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ پاخانہ نہیں. مزے کا کیا مطلب ہے؟ 1 کروڑ سال کھاتے رہو، نہ زبان کے ذائقے میں کمی نہ پیٹ میں کمی. کھاتے جاؤ اور اللہ ہضم کرتا جا رہا ہو، کھانے کے مزے لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک حدیث یاد آ گئی بڑے زمانے بعد. ایسے بیگم صاحب جنت میں بیٹھے ہوں گے تو دروازے پر نوک ہوگا. خادم دروازے پر دیکھے گا تو فرشتہ کھڑا ہوگا. کہا جی اس کے ہاتھ میں ایسے تھال ہوگا، وہ ایسے کورڈ ہوگا. کہا جی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں نے آپ کے صاحب کو یہ تحفہ پیش کر. سبحان اللہ، اللہ گفٹ بھیج رہا ہے. تو وہ آ کے کہے گا جی باہر فرشتہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ جنت تمہارا وہ ٹھکانہ ہے کہ میرا اللہ بھی تمہیں تحفے بھیجے گا اور فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت رہے گا کہ میں اندر آ جاؤں. تو وہ کہے گا آ جائے. وہ آئے گا اور کہے گا جی میں اللہ کی طرف سے حاضر ہوں اور یہ آپ کے لیے گفٹ آیا ہے. وہ ایسے اوپر سے کپڑا ہٹائے گا، ایک پھل پڑا ہوا، وہ کہے گا اے بھیجے اللہ نے. کہا جی کہ یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے، یہ تو میں نے ابھی کھایا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ تو ہم نے ابھی کھایا، بیگنوں نے کھایا، میں نے بھی کھایا. فرشتہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تھوڑا چکھ لو، شاید کوئی اور شے ہو. تو وہ ایک ٹکڑا نکال کے منہ میں رکھے. وہ اللہ نا ان کے مزے کو بڑھانے کے لیے ہم شکل چیز لیکن چیز بالکل ہو. اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو لقمہ منہ میں رکھے گا، ایک اس کا ایک کاش اس کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالے گا یا ڈالے گی. اگر اس کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں یا 10 لاکھ قسم کے پھل ہیں، اس ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ پوری جنت کے ذائقے بھر کے اس کو الگ الگ محسوس کروائے گا. الگ الگ 10 کروڑ ذائقے محسوس کرے گا، 10 لاکھ ذائقے محسوس کرے گا. آپ لوگ چاٹ بناتے ہیں، 3-4 پھل ملاتے ہیں تو ایک اور ہی ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. میرا اللہ اس ایک لقمے میں ہر پھل کا الگ ذائقہ ڈال کے پھر کہے گا ہاں بھائی وہ یہ کوئی اور ہے. وَقُتُوبِهِ مُتَشَابِهًا. کہ میرے بندے وہ تو میں نے ہم شکل تو نے کھایا تھا، یہ تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہے. پرندے آئیں گے، پرندے گھیر لیں گے، کہیں گے پرندوں کا قد ہوگا اونٹ کے برابر. اونٹ کے برابر پرندے آ کر بیٹھ جائیں گے. کہا حضور اب مجھے کھائیں. بیگم صاحب اب مجھے کھائیں. وہ تو کہے نہیں ایسے نہیں، اب مجھے کھائیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ موت کوئی نہیں. جب یہ کھایا جائے گا نا یہ پھر زندہ ہو جائے گا. موت کوئی نہیں. ایک پرندہ بیچ میں کہے گا آپ ان سب کو چھوڑیں، اب مجھے کھائیں. کہیں گے کیوں؟ تیری کیا خصوصیت ہے؟ وہ کہے گا میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی اور سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. رعیت من الجنت تحت العرش وشربت من ماء سلسبیل. میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے اور میں جنت الفردوس کی گھاس کو کھایا. اچھا یار یہ ٹھیک ہے، اب پیش کرو. تو اس کے 70,000 پر ہوں گے. اس پرندے وہ اپنے پروں کو ایسے پھیلائے. کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا؟ اپنے پروں کو جب پھیلاتا ہے کتنا حسین نظر آتا ہے. وہ اپنے پر پھیلائے گا ایسے، اور پھر ان کو یوں ذرا سا حرکت دے گا. یہ اتنا کرے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ڈش تیار دونوں کے سامنے پیش کر دی جائے گی. بیگم صاحب میاں صاحب سامنے ڈش
70,000 डिशेस एक परिंदे से अल्लाह निकाल कर खिलाएगा। खा मेरा बंदा, तुझे दुनिया में हराम खाने से रोका था ना, आज खा। तो दुनिया में शराब से रोका था ना, आज पी। तुम्हें दुनिया में झूठ से रोका था ना, आज उसकी सच की कमाई खा। तुम्हें दुनिया में हेरा फेरी से रोका था ना, आज उसकी कमाई खा। कि आज तेरा रब खिलाने वाला भी है, पिलाने वाला भी है, देने वाला भी है। ये ना खत्म होने का है, तू मांगने से थकेगा नहीं, वो देने से थकेगा नहीं। ना अल्लाह की कोई इंतहा है, ना तेरी जिंदगी की कोई इंतहा है। अब जाओ, हमेशा की जिंदगी गुजारो, हमेशा के मजे गुजारो। बात फरमाएंगे, ये मेरे बंदे बंदी को खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो और उसके आलीशान फल और उसकी आलीशान जिंदगी। कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। एक बद्दू आया, ऐसे महफिल थी, कहने लगा या रसूल अल्लाह, जन्नत में घोड़े होंगे? आपने कहा होंगे, लेकिन हवा में उड़ेंगे, जमीन पर नहीं चलेंगे, हवा में उड़ेंगे, सब ज़ुमर्रुद। दूसरा बोला या रसूल अल्लाह, ऊंट भी होंगे? तो घोड़े तो उठ ही आएंगे। जो आज का दौर होता तो कोई पूछता कि जहाज भी होंगे, लैंड क्रूजर भी होगी। आपने कहा ऊंट भी होंगे, हवा में उड़ेंगे। एक बोला या रसूल अल्लाह, खजूर होगी? खजूर होगी? आपने कहा होगी, लेकिन खजूर का दाना 12 हाथ लंबा होगा। 12 हाथ। अब तुम्हें ख्याल आएगा कि साढ़े तक कद 5 फुट है, 12 हाथ का मतलब है 25 फुट का दाना। तुसी चावना किवें ते खावना किवें? तो अल्लाह ने अम्मा हव्वा और बाबा आदम को 130 फुट पे बनाया था, वो 130 फुट पर अल्लाह वापस लौटा देगा। एक बद्दू बोला या रसूल अल्लाह, जन्नत में सहरा है? आपने कहा सहरा भी है, लेकिन रेत का नहीं, मुश्क और याकूत का सहरा। एक बद्दू बोला या रसूल अल्लाह, जन्नत में मौसीकी भी है? मौसीकी भी, लेकिन उनके लिए जो दुनिया में नहीं सुनते। ऐन अल्लज़ीना कानू युनज़्ज़िहूना अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर। ऐलान होगा, वो कहाँ हैं जिन्होंने अपने कानों को शैतानी आवाजों से बचाया और शैतानी नगमों से बचाया। ये कैद लगाई जाएगी। आपने कहा हाँ है, जन्नत में एक दरख्त है, उसका नाम है फैज। फैज, वो क्या फैज देगा? उसके नीचे जन्नत की लड़कियां अल्लाह खड़ी करे। वो दरख्त, वो एक हवा है, उसका नाम है मुसीरा। उसको ऐसे हरकत देगी, उसके पत्ते और टहनियां आपस में टकराएंगे। उस टक्कर से उस दरख्त से धुनें निकलेंगी, धुनें। एक और हदीस इसके साथ जोड़ रहा हूं, यहां नहीं, एक और हदीस के साथ जो मैं पहले हदीस बयान कर रहा हूं, ये उसका हिस्सा नहीं, उससे पहली कैसे। दुनिया में जितने सुर बनाए गए और जितनी धुनें तैयार की गई, हर धुन, हर सुर उस दरख्त से अल्लाह ताला अपने बंदों को सुनाएगा। उसके साथ जन्नत की लड़कियों को कहेगा गाओ, फिर वो मिलकर उनका सुर होगा और दरख्त की लय और धुन होगी। ये सुर साज, एक हदीस इसके साथ और जोड़ रहा हूं कि ये जन्नत की लड़कियों का गाना और दरख्त का म्यूजिक मिलकर ये 70 बरस का पहला नगमा अल्लाह अपने बंदों को सुनाएगा। पहला गीत 70 साल सुनते रहो, मजे लेते रहो, सुनते रहो, मजे लेते रहो। अब ये है असल गॉड ऑफ ऑनर। वो फरिश्ते आकर कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। ये कहेंगे यार तुझे सानू सलाम क्यों कीती जाते हो, तुझे फरिश्ते ऐसे बंदे। वो कहेंगे बिमा सबर, बिमा सबर। वो जो आप लोगों ने दुनिया में सबर की जिंदगी गुजारी थी, आज उसके सिले में अल्लाह हमें कह रहा है हम आपको सलाम। सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर अल्लाह फरमाएंगे खुश हो, राजी हो, लो। और मेरे नबी ने फरमाया मा मिनकुम मिन अहद इल्ला सयुहादिरुहु रब्बुहु मुहादरा। अरे एक बादशाह से बात करने के लिए लोग ईमान के सौदे कर लेते हैं, गैरतों को सुला देते हैं,
ان کی محفل میں بیٹھنے کے لیے اپنے ضمیر کو ذبح کر دیتے ہیں۔ آج کائنات کا شہنشاہ آپ سے بات کر کے پوچھ رہا ہے، خوش ہو؟ راضی؟ حل رضیتم؟ میرے بندو خوش ہو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك، یا اللہ ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے وہ دیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ اب ساری جنت اللہ پر جب نظر پڑے گی ہر شے بھول جائے گی، تو اللہ کہیں گے افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ پریشان ہو کر کہیں گے کہ اللہ ایو شیء افضل من ذلک، جنت تو وہ کیڑی شے، جوانی ملی بڑھاپا گیا، زندگی ملی موت گئی، محبت ملی نفرت گئی، عروج ملا زوال گیا، محبتیں ملی لڑائیاں جھگڑے گئے، مال ملا فقر گیا، اب اور کیا چاہیے؟ سونے چاندی کے محل ملے، دودھ شہد شراب پانی کے دریا، نہریں نہیں ہیں دریا ہیں، دودھ شہد شراب پانی کے دریا ہیں، اور ایک نہیں بے شمار ہیں، اور یہ گارے مٹی کے گھر نہیں ہیں، ایک اینٹ زمرد کی، ایک یاقوت کی اور ایک موتی کی، ایک چاندی کی ایک سونے کی، بیچ میں گارا مشک ہے، گھاس زعفران ہے، اور چھت اللہ کا عرش ہے۔ یا اللہ سب کچھ تو دے دیا، اور آپ کیا دینا چاہتے؟ افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہیں گے یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا اب کبھی ناراض نہ ہوں۔ یہ سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اللہ کہیں گے کرو، کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو کتنا خوبصورت، ہم نے جو سجدے کیے نا بڑی غفلت کے سجدے کیے، بن دیکھے کیے، آج ہمیں اجازت دے آپ کو دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ایک سجدہ دیکھا نہیں تھا۔ از لذت دیدارش خسرو چتما گفتن سردادن و جادادن نادیدار و خیارے، اللہ دیکھے بغیر تیرے اوپر قربان ہوئے، سولیوں پہ لٹکے، ہاروں سے چرے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تیرا دیدار کرتے ہوئے۔ میرا اللہ کیا فرمائے گا؟ قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، وہ سجدے لاہور میں تھے ختم، ہٹا دیے۔ طالما اتعبتم لی الابدان وانصبتم لی الوجوہ، تم نے بہت عرصہ میرے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے، ماتھے بھی ٹیکے، ختم۔ الآن افضیتم الی روحی و کرامتی، اب تم آئے ہو میرے مہمان خانے میں۔ دنیا میں تمہاری میری نسبت تھی آقا اور غلام کی، عبد اور معبود کی، تم غلام میں آقا، تم عبد میں معبود، لیکن دنیا اب کیا ہے؟ اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف۔ جاؤ سب چھٹی ہے، کچھ نہیں ہے، بس کھاؤ پیو۔ اوہو، اللہ تعالیٰ پردہ فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے، تیرا دیدار چاہیے، بس دکھاتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کچھ اور کام بھی ہیں، تو تم ایسا کرو جمعے آ جایا کرو، ہماری محفل ہوگی، ہماری مجلس ہوگی، ہماری بات ہوگی، ہماری گفتگو ہوگی۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں چاہیے، بس اپنا آپ دیکھا کہ نہیں، جاؤ جمعے کو آؤ جمعے کو۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں، جنت الفردوس والے، ان کو جمعے کا انتظار نہیں کرنا ہوگا، وہ صبح بھی رب کا دیدار کریں گے اور شام بھی رب کا دیدار کریں گے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ باقی جنت والوں کو تو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔
ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، دیدار عام ہے دنیا کے لیے اور دیدار خاص ہے ابو بکر کے لیے۔ دیدار عام کا میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، تو پتہ نہیں دیدار خاص اللہ کا ابو بکر کے لیے کیا ہوگا۔ بھائیو بہنوں، یہ زندگی کی معراج ہے، جو اللہ کو راضی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کامیاب ہے۔ وہ جھونپڑے سے جنازہ اٹھے یا شاہی محل سے جنازہ اٹھے، وہ کامیاب ہو گیا۔ زبیدہ 3 بر اعظم کی ملکہ، 3 بر اعظم کی ملکہ، اس کو خواب میں کسی نے دیکھا، فوت ہو گئی تھی۔ تو خواب کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جو میں نے مکہ والوں کے لیے نہر کھدوائی تھی، اس کی پہلی کدال کے پڑتے میری بخشش ہو گئی تھی۔ وہ 3 بر اعظم کی ملکہ ہو یا 3 مرلے کے مکان کی غریب سی خاتون ہو، اگر اللہ راضی ہو گیا ہے مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر اللہ ناراض ہے تو کون بڑا خطرناک ہے۔ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے، گزر کے اللہ تک پہنچنا ہے۔